بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج 23 جون ہے 2026 کی، اور ماشاءاللہ آج 7 محرم ہے، اور اس وقت مطاف کا کعبے کا یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے سامنے جو کعبے کے دروازے پر جو غلاف لگا ہوتا ہے اس کو اتار کر اس کا کچھ کام کر رہے ہیں، کٹائی وغیرہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر اس وقت ماشاءاللہ مطاف کا رات کا ٹائم ہے، اور پورا مطاف اس وقت فل بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں ماشاءاللہ یہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد آپ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ حاجی طواف کرنے کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ضرور ایک دن بلائے گا، اس بات سے امید رکھیں کہ اللہ پاک ضرور بلائے گا۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اتنی دولت ضرور عطا کرے کہ آپ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کریں، رمضان المبارک میں عمرہ ادا کریں، حج ادا کریں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی اس وقت میں موجود ہوں باب السلام۔ آپ نے یہ اکثر یہ دیکھا ہوگا منظر، یہ سامنے 25 نمبر دروازہ ہے، اور یہ سامنے جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جاتی ہوئی، یہ نماز جنازہ کے لیے جا رہی ہیں۔ جو جنازہ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے احباب ہوتے ہیں وہ ان گاڑیوں میں بٹھا کر جدھر نماز جنازہ ہوتی ہے وہاں لے کے جاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ ماشاءاللہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آئیے سب مل کر درود و شریف پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ماشاءاللہ یہ ابھی جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب السلام کا ہے، اور یہ سامنے جو وائٹ بلڈنگ ہے یہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر مبارک ہے۔ ماشاءاللہ یقیناً جو ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ان کو اس گھر کا ضرور پتہ ہوگا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت یہ عزیزیہ کی طرف سے یہ ماشاءاللہ حاجی آ رہے ہیں، بس سے نیچے اتر کر اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ نماز فجر کا ٹائم ہے، اور سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی عبادت اور ان کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور حسین منظر ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کا دل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل چاہت بھی رہا ہوتا ہے کہ ہم مسجد الحرم میں نماز پڑھیں۔ جیسے ہی موقع ملے، جیسے ہی پیسے آئیں، ہم جلد سے جلد اللہ پاک کے گھر میں جائیں، اور اللہ پاک کے گھر میں جا کر اللہ پاک کے گھر کی زیارت کریں، اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کر اللہ پاک سے بہت ساری باتیں کریں۔ ماشاءاللہ اس وقت کافی تعداد کے ساتھ ماشاءاللہ حاجی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت حرم شریف میں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں باب السلام میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ میں حرم شریف میں مطاف میں جاؤں گا، اور پھر نماز کا جو ٹائم ہے وہ بالکل قریب رہ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اذان فجر مطاف میں جا کے ضرور سنواؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے میرا دل کو حوصلہ ہو جاتا ہے
اور آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، صرف میرے دل کو حوصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور حسین منظر اس وقت ماشاءاللہ باب السلام کا اور نماز فجر کے لیے اس وقت ماشاءاللہ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو جس مقام کی یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ جو منظر دکھا رہا ہوں، یہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر مبارک ہے۔ آئیے سب مل کر ایک بار درود و شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ ماشاءاللہ اس وقت باب السلام کا بہت ہی پیارا اور حسین منظر، اور اس وقت جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں، یہ کبوتروں کا جو منظر ہے، یہاں پر ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو پہلی ان کی بیوی مبارک تھی، یہ ان کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا یہاں۔ اور یہ سامنے 25 نمبر دروازہ ہے۔ جیسے ہی آپ 25 نمبر دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی یہ ایک ڈلائی سی یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ۔ اور جب آپ 25 نمبر مروہ سے نکلتے ہیں تو پھر سیدھا آپ ہر گھر کی طرف جاتے ہیں، یا پھر اپنے روم کی طرف، یا عبدالعزیز دروازے کی طرف۔ اور یہ سامنے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صفا مروہ کی بلڈنگ ہے، اور یہ سیدھا جو رستہ جا رہا ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرم شریف کی طرف سے یہ باربر شاپ ہے کٹنگ کرنے کے لیے۔ اور یہ اس وقت نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے، 4 بج چکے ہوئے ہیں۔ ابھی چلتے چلتے انشاءاللہ میں آپ کو مطاف میں لے کے جاؤں گا۔ آپ فجر کی اذان ضرور سنیے گا۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس وقت یہ ماشاءاللہ یہ سامنے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہی سیدھا آتے ہیں، اور یہ اگر آپ نے نماز پڑھی ہو یہاں پر بیٹھ کر، جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو آپ کو یقیناً یہ یاد تازہ ہو گئی ہوگی۔ یہ ماشاءاللہ اس وقت کافی تعداد کے ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ پاک ان کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اللہ پاک لے کے آئے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور بلائے گا۔ جتنی محبت اور جتنی دل سے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، یقیناً اللہ پاک کو آپ کی یہ محبت، یہ طرف ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، اور اللہ پاک انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا اپنی بارگاہ میں آپ کی یہ محبت اور آپ کی یہ چاہت انشاءاللہ۔ اور ابھی میں جس سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے یہ نیچے اترنے لگا ہوں، یہ باب السلام کا 19 نمبر دروازہ ہے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بورڈ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ حاجی ابھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ابھی یہ نیچے جیسے جائیں گے، یہ سیدھا صفا مروہ کی جو بلڈنگ ہے، جو بدروم بنا ہوا ہے، وہاں پر ان کو بٹھائیں گے۔ پھر نماز کے بعد جیسے فجر کی نماز ہوگی تو پھر ان کا راستہ کھول دیں گے، پھر وہ سیدھا مطاف میں جائیں گے۔ ابھی فجر کی اذان کا ٹائم ہو چکا۔ أشهد أن لا إله
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا जी माशाल्लाह अभी फ़जर की जो नमाज़ है वो इस वक्त हो चुकी हुई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे और हसीन मंज़र के साथ इस वक्त माशाल्लाह फ़जर की नमाज़ हो चुकी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह हाजी नमाज़ पढ़कर अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جی ماشاءاللہ اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ بڑا ہی پیارا اور حسین منظر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج بھی آہستہ آہستہ ابھی ماشاءاللہ آفتاب ہو رہا ہے اور اس وقت منظر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر ہے کعبے کا. اور یہ سامنے جو آپ زمزم پانی کے کولر دیکھ رہے ہیں اور نیو جو کعبہ ہے کا غلاف ہے ماشاءاللہ وہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین ماشاءاللہ لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مطاف اس وقت ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور حسین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک اس وقت جو بیٹے کی خواہش میں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یا اللہ پاک ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے. تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے میرے پیارے اللہ. اس وقت تیرے خوبصورت گھر کو دیکھ کر جس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنی جولیاں اٹھائی ہوئی ہیں میرے پیارے اللہ تو ان کی جولیوں کو اور ان کے ہاتھوں کو خالی مت لٹانا. یا اللہ پاک اس وقت وہ تیری ہی آس پر ہیں وہ تیری ہی امید پر ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا اللہ ہے. تو نے ہی سب کچھ دینا ہے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے میرے پیارے اللہ. ہم سب کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے. یا اللہ پاک اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے. یا اللہ پاک اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے کن فیکن پر قادر اللہ اس وقت جتنے بھی دل جتنے بھی صبر جتنی بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنی بھی التجائیں جتنی بھی امیدیں جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے پیارے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما. سب کے دلوں کو مطمئن کر دے. سب پر اپنی نظر رحمت فرما دے. سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ پاک
ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ میرے پیارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ان اللہ خیر الرازقین ہے۔